السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان ثم بعث إليه رسوله لتعليم الحديث والقرآن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين تعلم الدين بالحق والبرهان ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحشر والنشور والميزان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدکر. اللہ رب العزت نے انسانیت کو پیدا کیا ہے اور انہیں روشن شریعت مطہرہ سے نوازا ہے، جس کے ہر پہلو میں آسانی اور سہولت ہے، اور اللہ رب العزت کی بھی یہی منشا ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ رب العزت تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج. اللہ رب العزت نے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی. قرآن مجید جو دین اسلام کا منبع و مصدر اور بک آف دی لا ہے، اس میں لفظی اور معنوی آسانی کا ہونا تو بہت ضروری ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے اس امت کی آسانی کے لیے قرآن مجید کو تعدد قرات کے ساتھ نازل کیا ہے. ان هذا القرآن انزل على 7 احرف. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو 7 احرف، 7 لب و لہجات اور انداز میں نازل کیا ہے. گزشتہ لیکچر میں ہم جان رہے تھے کہ مصاحف عثمانیہ کا سلوک و منہج کیا تھا. کیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت مسلمہ کو ایک حرف پہ جمع کیا یا پھر قرات متواترہ کو باقی رکھا؟ دوسرا قول اور دوسری فکر کہ مصاحف عثمانیہ تمام احرف سبا پہ مشتمل تھے. دلیل کیا ہے کہ امت کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ احرف سبا میں سے کسی کو مہمل قرار دینا جائز ہی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے 7 احرف کے ساتھ قرآن مجید کو نازل کیا ہے، تو کسی کو منسوخ یہ چھوڑا نہیں جا سکتا. اس رائے کو اپنانے والے بھی علماء کرام ہیں، لیکن یہ رائے بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 7 احرف کا بہت سارا حصہ منسوخ بھی ہوا، اور اس کی دلیل وہ قرات شاذہ ہیں جو قرات صحیحہ کی شرائط پہ پوری نہیں اترتی. یہ قرات شاذہ ابتدائی اسلام میں بطور قرآن تلاوت کی جاتی تھی، پھر اللہ رب العزت نے منسوخ کر دیا. جس طرح اللہ رب العزت نے کچھ آیات کو منسوخ کیا، الشیخ والشیخہ اذا زنیا فرجموها البتة نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، اسی طرح اللہ رب العزت نے کچھ قراءات کو بھی منسوخ کیا. جس طرح کہ مسند احمد میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
كان يعرض القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل عام مرة. جبریل علیہ الصلاۃ والسلام ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، قرآن کا دور کرتے. فلما كان العام الذي قبض فيه عرض عليه مرتين. جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس رمضان جو کہ 10 ہجری کا بنتا ہے، جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے پاس آئے اور 2 مرتبہ قرآن مجید کا دور کیا. فحضر ذلك عبد الله بن مسعود فعلم ما نسخ منه وما بدل. اس دور میں جو سید القونین اور سید الملائکہ کے درمیان ہوا، اس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، وہ سنا کرتے تھے. فعلم ما نسخ منه وما بدل. عبداللہ بن مسعود جانتے ہیں کہ کون سی قرات آیات منسوخ ہیں اور جو کچھ اللہ رب العزت نے بدل دیا. تو اللہ رب العزت جو کہ قرآن مجید کو نازل کرنے والے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کا ہی حقیقی کلام ہے. جب وہ چاہیں کہ میں نے اس قرات کو منسوخ کرنا ہے یا اس آیت کو بدل دینا ہے تو اللہ کی منشا ہے، وہ جس طرح چاہے کریں. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. مخلوق میں سے کسی کی جرت نہیں ہے کہ خالق کے کلام کو بدل دے. اس کی حفاظت کا ذمہ خود خالق نے اٹھایا ہو. اگر اللہ رب العزت خود اپنے کلام میں کچھ چینجنگ کرنا چاہیں تو اللہ رب العزت کی منشا ہے، وہ جسے چاہیں. دین اسلام کے اندر جو ناسخ اور منسوخ کا باب ہے، یہ صرف شارع کا حق ہوتا ہے، یہ کسی اور کی طرف اس کی نسبت نہیں کی جا سکتی. جس طرح اللہ رب العزت نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا پھر منسوخ کر دیا، اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآنی کچھ قرات کو نازل کیا پھر اللہ نے منسوخ کر دیا. انہیں قرات شاذہ کا نام دیا جاتا ہے. تیسری رائے اور تیسرا قول اور فکر کہ مصاحف عثمانیہ 7 احرف میں سے فقط ان حروف پر مشتمل تھے جن کو اللہ رب العزت نے عرضہ اخیرہ میں باقی رکھا تھا. جس طرح کہ ابو عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ علیہ، جن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ میں مصحف کوفی کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ کوفہ والوں کو مصحف کوفی کے مطابق قرآن مجید پڑھاؤ. کیا فرماتے ہیں؟ قراءت زید بن ثابت لأنه كتبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأها عليه وشهد العرضة الأخيرة. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات وہ ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھ کے اسے لکھا اور آپ پہ پڑھا، اور وہ عرضہ اخیرہ میں بھی موجود تھے، اور وہ لوگوں کو بھی اسی قرات کے مطابق پڑھاتے رہے. وَوَلَاهُ عثمان كِتْبَةَ الْمَصَاحِف، اور اسی پہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصاحف لکھوائے. علامہ محمد بن قاسم ابن الانباری بھی کہتے ہیں قراءتنا التي جمع الناس عثمان عليها هي العرضة الأخيرة. کنز العمال کے اندر یہ روایت کیا بتاتی ہے؟ ابن انباری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وہ قرات جس پہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا، یہ وہ قرات ہیں جن کو اللہ رب العزت نے عرضہ اخیرہ میں باقی رکھا تھا. عرضہ اخیرہ کسے کہتے ہیں؟ اس سے مراد قرآن مجید کا وہ آخری دور ہے
جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ کے آخری سال جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کیا، تاکہ جو آیات و قراءات منسوخ ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے اور جو باقی ہیں ان کی تعلیم کو جاری کیا جائے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ان جبریل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ جبریل ہر سال میرے ساتھ قرآن مجید کا دور کرنے آتے ہیں۔ وَإِنَّهُ عَارَضَهُ لَانَ مَرَّتَيْنِ، اب وہ میرے ساتھ 2 مرتبہ قرآن کا دور کرنے آئے ہیں۔ وَإِنِّي لَا أُرَى الْأَجَلَ إِلَّا قَدْ اقْتَرَبَ، مجھے لگ رہا ہے کہ میری وفات قریب آ چکی ہے۔ یہ وہ عرضہ اخیرہ جو سید المرسلین اور سید الملائکہ کے درمیان ہر سال ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری سال 2 مرتبہ ہوا۔ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 صحابہ بھی شریک تھے۔ دلیل کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو مسند احمد میں فرماتے ہیں، فَحَضَرَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بن مسعود، اس دور میں عبداللہ بن مسعود بھی تھے، موجود ہوتے تھے۔ فَعَلِمَ مَا نُسِخَ مِنْهُ وَمَا بُدِّلَ، اس لیے وہ جانتے ہیں کیا کچھ قرآن سے منسوخ ہوا اور کیا کچھ اللہ نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت چینج کیا۔ اور ابو عبد الرحمن السلمی کہتے ہیں، قراءة زید بن ثابت التي كتبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأها عليه وشهد العارضة الأخيرة، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس آخری جو سید الملائکہ اور سید المرسلین کے درمیان قرآن کا دور ہوا حاضر اور موجود ہوتے تھے۔ وہ کیا خوش نصیب منظر ہو کہ یہ 2 خوش نصیب صحابہ موجود اور سید الملائکہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا دور کر رہے ہیں۔ اس عرضہ اخیرہ میں جن قرات کو اللہ رب العزت نے باقی رکھا ان کو قرات صحیحہ کہا جاتا ہے، اور جنہیں اللہ رب العزت نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت منسوخ کر دیا انہیں قرات شاذہ کہا جاتا ہے۔ یہاں ہمیں اس بات کو بھی دیکھنا چاہیے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مصاحف لکھوائے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مصحف لکھوایا، تو جمع ابی بکر اور جمع عثمانی کے درمیان فرق کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، وہ صحائف ابی بکر جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھوائے وہ صرف خلافت تک محدود تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھوائے تو ان کے پاس رہے، اس کا ایک ہی نسخہ تھا۔ بعد میں خلیفہ ثانی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، پھر ان کی بیٹی ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پہنچتا ہے۔ تو صحائف ابی بکر کہ ایک فرد سے دوسرے فرد تک منتقل ہو رہے ہیں، لوگوں کے سامنے نہیں ہے۔
جبکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی صحائف ابی بکر کی نقول تیار کروائی اور مختلف علاقوں کی طرف بھجوا دی خلافت کی سرپرستی میں، تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ ان قراءات پہ صحابہ کا اتفاق ہے، یہ منزل من اللہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے۔ یہاں یہ کہنا کہ تمہاری قراءت صحیح نہیں ہے، بلکہ دونوں قراءات ہی منزل من اللہ ہے۔ دوسری بات، کچھ صحابہ کرام نے اپنے مصاحف میں کچھ تفسیری کلمات بھی لکھے ہوئے تھے، جس طرح کہ بعض صحابہ نے لکھا ہوا تھا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، پھر بریکٹ میں لکھا ہوا تھا ہی صلاة العصر وقوموا للہ قانتین۔ ان تفسیری کلمات کا صحابہ کو تو علم ہے، لیکن یہی نسخہ اور مصحف جب آگے امت تک پہنچے گا تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہی صلاة العصر یہ بھی قرآنی کلمات ہیں۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے صحابہ سے کہا کہ اپنے مصاحف ختم کر دیں، اور جو خلافت کی سرپرستی میں اجماع صحابہ سے مصاحف تیار کیے گئے ہیں ان کے مطابق اپنے مصاحف کو ترتیب دے دیں۔ تیسری بات، یہ مصاحف عثمانیہ قرات صحیحہ کے لیے بطور کسوٹی اور پیمانہ تھے۔ تمہیں جو قرات ملے اس کو مصحف پر پیش کرو، اگر وہ مصحف میں موجود ہو تو صحیح ہے، ورنہ وہ شاذ اور باطل ہے۔ کئی ایسے صحابہ کرام تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کچھ عرصہ ٹھہرے اور چلے گئے۔ جو قرات سیکھی اگر وہ اللہ رب العزت نے منسوخ کر دی ہے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مصاحف بھجوا دیے کہ جو قرات تھی اب وہ منسوخ ہو گئی ہے، یہی وہ قرات ہیں جن کو اللہ رب العزت نے باقی رکھا اور آج امت ان کو پڑھتی آ رہی ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مختلف علاقوں اور شہروں میں مصاحف بھجوائے اور ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے درمیان جو اختلاف اور انتشار ہے وہ ختم ہو جائے۔ جب یہ مصاحف مختلف شہروں اور ممالک میں پہنچتے ہیں تو ایک بڑی جماعت اس کے پڑھنے اور پڑھانے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اور جس طرح صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا تھا اسی طرح اس کی تلاوت اور قرات کا اہتمام کرنے لگتی ہے۔ نتیجتاً ہر شہر میں بے شمار قرۂ کرام مشہور ہو جاتے۔ اب تابعین کا دور ہے، جس طرح صحابہ کرام میں قرائے صحابہ مشہور تھے اسی طرح اب تابعین کا زمانہ ہے تو تابعین میں قراء مشہور ہو گئے۔ پھر امام ابن الجزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک قوم اپنے دیگر تمام مصروفیات زندگی ترک کر کے قرات قرآنیہ کی تعلیم اور ان کے فروغ میں مگن ہو جاتی ہے۔ انہوں نے ضبط قرات کے میدان میں اتنی زیادہ محنت کی کہ وہ اس فن کے امام بن گئے۔ دور دراز سے سفر کر کے لوگ ان کے پاس علم کی تشنگی بجانے کے لیے آنے لگے۔ شہر والوں کی جانب سے ان کی قرات کو تلقی بالقبول حاصل ہوا، اور کہیں بھی دو لوگوں نے ان کے درمیان اختلاف نہیں کیا۔ اس خصوصی اہتمام کی وجہ سے قرات کو ان کی طرف منسوب کیا جانے لگا۔
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن 5 شہروں کی طرف مصاحب بھجوائے اور چھٹا مصحف اپنے پاس رکھا، انہی شہروں میں جب یہ مصائب پہنچتے ہیں تو بے شمار قراء مشہور ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی قراء تھے جن کا اٹھنا بیٹھنا صرف قرات قرآنیہ کے ساتھ تھا۔ جس طرح ہم مدینہ میں دیکھتے ہیں تو بے شمار قراء تھے، لیکن امام ابو جعفر یزید بن قعقاع اور امام نافع المدنی سے بڑا کوئی قاری نہیں تھا۔ تو مدینہ والوں نے انہی سے قرات کو پڑھا، اور پوچھنے والا پوچھتا کہ کس کی قرات پڑھتے ہو، کس سے پڑھا ہے؟ تو وہ کہتا میں تو قرات نافع پڑھتا ہوں، میں تو قرات ابی جعفر پڑھتا ہوں۔ اب اسی سے قرات کی نسبت ان اماموں کی طرف کی جانے لگی۔ جس طرح علم حدیث ہے، علم حدیث میں ہم کہتے ہیں یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے، تو حدیث کی نسبت محدثین کی طرف کی جاتی ہے، اسی طرح قرات کی نسبت ائمہ قرات کی طرف کی جاتی ہے۔ مکہ میں بھی بے شمار قراء تھے، لیکن امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا کوئی قاری نہیں تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کے سامنے زانوہ تلمذ طے کیا۔ بصرہ میں بھی بے شمار قراء تھے، لیکن ابو عمر بصری اور یعقوب بن اسحاق الحضرمی سے بڑا کوئی قاری نہیں تھا، تو انہی کی طرف قرات کی نسبت ہونے لگی، یہ قرات بصری ہے، یہ قرات یعقوب ہے۔ شام میں بھی بے شمار قراء تھے، لیکن عبداللہ بن عامر شامی سے بڑا کوئی قاری نہیں تھا۔ جب ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلے گئے اور ان کے جانشین ابن عامر الشامی بنے، اور مسجد اموی کے امام بھی تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور آتا ہے تو وہ ان کی ابتدا میں نماز پڑھا کرتے ہیں، تو وہ مصحف شامی جو شام کے علاقے کی طرف گیا، اس کی قرات شامی قرات ابن عامر کی نسبت کے ساتھ مشہور ہو گئی۔ کوفہ جو تھا وہ تو علم قرات کا گڑھ تھا، وہاں بھی بے شمار قراء تھے، لیکن امام عاصم سے بڑا کوئی قاری نہیں تھا۔ امام عاصم کی طرف قرات کی نسبت ہوتی ہے تو کہا جانے لگا یہ قرات عاصم ہے، اور انہی کے شاگرد حفص کی روایت آج دنیا کے اکثر ممالک میں پڑھی جاتی ہے۔ امام عاصم دنیا سے جاتے ہیں تو امام حمزہ بن حبیب الزیات ان کے جانشین بنتے ہیں، پھر قرات حمزہ مشہور ہو گئی۔ وہ دنیا سے جاتے ہیں تو علی بن حمزہ الکسائی ان کے جانشین بنتے ہیں، تو قرات کسائی مشہور ہو گئی۔ وہ دنیا سے جاتے ہیں تو خلف بن ہشام ان کے جانشین بنتے ہیں، تو قرات خلف مشہور ہو گئی۔ تو اس طرح یہ 10 قراءات ہیں جو اس علم میں لگن، محنت کے اور تڑپ کی وجہ سے قرات کے علم کی ان 10 قراء کی طرف نسبت کی جانے لگی۔ اس کے بعد قرات میں تالیف اور تدوین کا آغاز ہوتا ہے۔ علم قرات پہ سب سے پہلی کتاب لکھنے والے امام یحییٰ بن یعمر رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہی شخصیت ہے جنہوں نے حجاج بن یوسف کے کہنے پہ قرآن مجید پر نقطے لگائے۔ جب حجاج بن یوسف نے عبد الملک بن مروان کے کہنے پہ قراء مشائخ کو جمع کیا عراق میں، کہاں قرآن مجید پہ نقطے لگانے ہیں، تو امام ابو الاسود الدؤلی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 شاگرد نصر بن عاصم اور یحییٰ بن یعمر کو اس کام کے لیے چنا گیا۔ یحییٰ بن یعمر رحمۃ اللہ علیہ 90 ہجری میں فوت ہونے والے، سب سے پہلے انہوں نے القراءت کے نام سے کتاب لکھی۔
اس کے بعد اس موضوع پہ مسلسل کتابیں لکھی جانے لگی، یہاں تک کہ امام ابو بکر احمد بن موسیٰ بن عباس بن مجاہد رحمت اللہ علیہ نے کتاب السبعہ کے نام سے کتاب تصنیف کر دی، اور یہ اپنی سابقہ تمام کتب پہ حاوی ثابت ہوتی ہے، اور ان کی کتاب سے ہی قرائے سبا کی اصطلاح مشہور ہو جاتی ہے۔ یہی ابن مجاہد رحمت اللہ علیہ ہیں جو کہ 324 ہجری میں فوت ہونے والے ہیں۔ کہتے ہیں میں انہی علاقوں میں گیا جن علاقوں میں مصائف عثمانیہ پہنچے تھے، میں نے ان علاقوں کا دورہ کیا تو جو سب سے بڑے قراء مجھے نظر آئے میں نے ان کی قرات کو قلم بند کر دیا۔ مدینہ پہنچا تو امام نافع تھے، مکہ گیا تو ابن کثیر مکی تھے، بصرہ گیا تو ابو عامر بصری تھے، شام پہنچا تو ابن عامر شامی تھے، جب کوفہ آیا تو وہاں 3 قراء تھے، امام عاصم، امام حمزہ اور امام کسائی تھے، تو ان 7 قراء کی قرات کو میں نے جمع کر دیا۔ قرآن مجید کے ساتھ یہ لگن، یہ شوق اور یہ تڑپ تھی کہ ابن مجاہد رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی قرات قرآنیہ کے لیے وقف کر دی۔ امام بغدادی رحمت اللہ علیہ ابو الفضل الزہری رحمت اللہ علیہ کا قول لے کر آئے، فرماتے ہیں انتبہ ابی فی اللیلۃ التي مات فیها ابو بکر بن مجاہد، میرے والد نے مجھے بلایا اور خبردار کیا اس رات جس رات ابن مجاہد دنیا سے گئے تھے، اور کیا کہا میرے والد نے، یا بنی ترى من مات اللیلہ، بیٹے دیکھو آج رات کون فوت ہوا ہے، فإنی رأیت فی منامی، میں نے خواب دیکھا ہے، کوئی کہہ رہا تھا مات مقوم وحی اللہ منذ 50 سنہ، آج وہ دنیا سے اٹھ گیا ہے جو 50 سال سے اللہ کی وحی کو درست کر رہا تھا۔ قرات متواترہ اور قرات صحیحہ کو امت کے سامنے کتابی شکل میں پیش کر رہا تھا اور قرات شاذہ کی وضاحت کر رہا تھا، آج رات وہ دنیا سے چلا گیا۔ فلما اصبحنا اذا ابن مجاہد قد مات، جب صبح ہوئی تو ہم نے پتہ کیا کہ آج رات کون فوت ہوا ہے، تو پتہ چلا کہ ابن مجاہد دنیا سے چلے گئے ہیں۔ ابن مجاہد رحمت اللہ علیہ نے جن قرات سبا کو جمع کیا، انہی قرات سبا پہ امام ابو عمر عثمان بن سعید الدانی رحمت اللہ علیہ نے بھی کتاب لکھی، اور یہ 444 ہجری میں فوت ہوئے، اور ان کی کتاب کا نام التیسیر فی القراءات السبع ہے۔ اس کتاب کی شہرت کا سبب وہ امام شاطبی رحمت اللہ علیہ کی کتاب بنی جس کا نام حرز الامانی ووجہ التہانی ہے، اور یہ شاطبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ امام شاطبی رحمت اللہ علیہ جو 590 ہجری میں فوت ہونے والے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب شاطبیہ کے اندر امام دانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب التیسیر فی القراءات السبع کو نظم کر دیا۔ 34 صدی ہجری کا آغاز ہوتا ہے، اور لوگوں میں یہ وہم پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ قرات سبا ہیں اور یہ سبع احرف ہیں۔ انزل القرآن علی 7 احرف سے مراد یہی قرات سبا ہے، حالانکہ قرۂ سبا کا زمانہ تو دور نبوی سے بہت بعد کا ہے۔
اور قرات سبا کے علاوہ کوئی اور قرات صحیح اور متواتر ہی نہیں. جس طرح کہ امام جابری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَزَلَّ بِهِ الْجَمُّ الْغَفِيرُ فَجَهَّلَ، بہت سارے لوگ اس مغالطے کا شکار ہو گئے اور اسی کی رو میں بہ گئے. تو اہل قرآن نے اس شبہ کو ختم کرنے کے لیے 7 کے عدد کو چھوڑ دیا. کچھ قراء نے 3 قراتوں پہ کتاب لکھی، کسی نے 8 قرات پہ کتاب لکھی، کسی نے 10 قرات پہ کتاب لکھی. اور ان تمام کتابوں میں سب سے زیادہ مشہور اور شہرہ آفاق کتابیں جو بنی امام جزری رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں بنی. انہوں نے 2 کتابیں تصنیف کی، النشر فی القراءات العشر، اس میں 10 قراءات کو جمع کیا. مدینہ کے ایک اور قاری ابو جعفر یزید بن قعقاع کو بھی لے لیا. بصرہ میں امام ابو عامر بصری کے ساتھ یعقوب بن اسحاق الحضرمی کو بھی لے لیا. اور کوفہ میں خلف بن ہشام رحمۃ اللہ علیہ کی قرات کو بھی جمع کیا. تو 7 کے ساتھ مزید 3 قرات کو ملایا تو 10 قرات ہو جاتی. اسی طرح انہوں نے تحبیر التیسیر الگ کتاب لکھی اور ان 3 قرات کو الگ بھی جمع کیا. امام جزری رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو 833 ہجری میں فوت ہونے والے اور علم قرات میں اپنا ایک نام پیدا کرنے والے. انہوں نے النشر فی القراءات العشر جہاں کتاب لکھی وہاں اس کو نظم بھی، اور اس کی نظم کا نام طیبۃ النشری ہے. اسی طرح جہاں اپنی قرات ثلاثہ پہ تحبیر التیسیر کتاب لکھی وہاں اس کو نظم بھی کیا اور اس کا نام الدرۃ المطیہ فی القراءات الثلاث المرضیہ المتممۃ للعشر رکھا. امت کے اس بات میں اتفاق ہے ہر وہ قرات جو لغت عربی کی کسی ایک وجہ کے موافق ہو اور مصاحف عثمانیہ میں سے کسی ایک مصحف کی موافقت رکھتی ہو اور وہ صحیح اور متصل سند کے ساتھ ہم تک پہنچی ہو، وہ قرآن مجید ہے، وہ اللہ کا کلام ہے. نحو کے اندر کتنے ہی ایسے قواعد ہیں جن کے اندر اختیار موجود ہے. بہت سے لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ جب فعل کا فاعل مؤنث غیر حقیقی اور اسم ظاہر ہو تو پھر فعل مذکر بھی آ سکتا ہے اور مؤنث بھی آ سکتا ہے. تو اسی کے مطابق قرآن مجید کی بے شمار قرات ہیں. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا تُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، دونوں طرح اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے. امام جزری رحمۃ اللہ علیہ قرات کی صحت کی یہی 3 شرائط بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَكُلُّ مَا وَافَقَ وَجْهَ نَحْوِي وَكَانَ لِلرَّسْمِ احْتِمَالًا يَحْوِي وَصَحَّ إِسْنَادًا هُوَ الْقُرْآنُ فَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ الْأَرْكَانُ. ہر وہ قرات جو نحو کی کسی وجہ کے موافق ہو اور وہ مصاحف عثمانیہ میں سے کسی مصحف کی مطابقت رکھتی ہو اور اس کی سند بھی ٹھیک ہو، یہ قرآن مجید ہے. اور یہی قرات صحیحہ کے لیے 3 ارکان ہیں. دنیا عالم میں اگر دیکھا جائے تو تمام قرات میں قرآن مجید ریکارڈ موجود ہے. ہم جہاں یوٹیوب کو اور چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں وہاں ہم اگر لکھا جائے تلاوتن بروایت ورش عن نافع بقراءة ابی عمرو بقراءة عاصم
بقراءت حمزہ، آپ جس بھی قرات اور روایت میں لکھیں آپ کو فوری بے شمار تلاوتیں نظر آئیں گی، اور دنیا میں بے شمار مدارس دینیا کے اندر یہ قرات اشرا پڑھی اور پڑھائی جا رہی ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے کچھ قرات کو مقبولیت عامہ عطا کی ہے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی روایت مشہور ہے تو وہ روایت حفص بن عاصم ہے، جو بر صغیر پاک و ہند، مشرق وسطی اور عرب ممالک سمیت اسلامی دنیا کے اکثر ممالک میں پڑھی جا رہی ہے۔ دوسری قرات جو سب سے زیادہ مشہور ہے روایت حفص کے بعد، وہ روایت قالون النافع ہے، اور یہ روایت لیبیا، مصر اور تیونس کے ساتھ افریقہ کے کئی ممالک میں پڑھی اور پڑھائی جا رہی ہے، اور اسی کے مطابق لوگ حفظ بھی کرتے ہیں اور اسی کے مطابق ان کے مصاحف بھی پرنٹ ہیں۔ تیسری قرات جس کو اللہ رب العزت نے زیادہ شہرت عطا کی وہ روایت ورش النافع ہے، اور یہ روایت حفص کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی روایت ہے، جو مراکش، الجزائر، موریطانیہ، سینیگال، چاڈ اور نائجیریا سمیت بہت سے مغربی اور بر اعظم افریقہ کے تمام ممالک میں پڑھی جا رہی ہے۔ چوتھی روایت روایت الدوری عن البصری ہے، یہ روایت آج بھی صومال، سوڈان اور افریقہ کے اکثر ممالک میں پڑھی جا رہی ہے۔ یہ قرات قرآنیہ جن کو اللہ رب العزت نے امت کی آسانی کے لیے نازل کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ بھی کیا، انزل القرآن علی 7 احرف، صحابہ اللہ نے قرآن کو 7 حروف میں نازل کیا ہے۔ امام عبد الرحمن بن ابو بکر سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن کے اندر فرماتے ہیں، یہ حدیث مبارکہ انزل القرآن علی 7 احرف یہ 21 صحابہ کرام سے مروی ہے۔ گویا یہ حدیث متواترہ ہے، اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر 21 صحابہ کے نام بھی لکھے، اور ذخیرہ حدیث میں نظر کو دوڑایا جائے تو ہمیں 3 اور نام بھی ملتے ہیں، زید بن ثابت، عبادہ بن صامت اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حدیث مبارکہ انزل القرآن علی 7 احرف اس حدیث مبارکہ کو بیان کرنے والے 24 صحابہ کرام ہیں، اور ڈاکٹر احمد حسن الوجیز فی اصول الفقہ کے ترجمہ اور اضافہ جات پر مشتمل کتاب جامع الاصول میں لکھتے ہیں، اہل فن کے ہاں احادیث میں سے جس کو تواتر حاصل ہوا ہے وہ صرف 6 احادیث مبارکہ ہیں، اور ان 6 احادیث میں سے انزل القرآن علی 7 احرف بھی ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وَلَمْ يُنْكِرْ أَحَدٌ مِّنَ الْعُلَمَاءِ قِرَاءَةَ الْعَشْرَةِ علماء میں سے کسی نے بھی قرات عشرہ کا انکار نہیں کیا، وَلَكِنْ مَنْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِهَا ہاں وہ انکار کر سکتا ہے جس کو علم نہ ہو، علم کے آ جانے کے بعد پھر وہاں اپنی رائے اور فکر کو پیش کرنا یہ علماء کا شیوا نہیں ہوتا۔ علامہ عبد الوہاب السبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، القراءات السبع التي اقتصر عليها الشاطبی، وہ قرات 7
جن کو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا اور بیان کیا. والثلاث التي هي قراءة أبي جعفر وقراءة يعقوب وقراءة خلف، اور ان کے علاوہ قراءت ثلاثہ جو کہ ابو جعفر، یعقوب اور خلف کی قراءات ہیں متواترہ، یہ ساری قراءات متواترہ ہیں. معلومۃ من الدین بالضرورہ، اور یہ دین میں اٹل حقیقت ہے. وکل حرف من القراءات متواترہ، قراءت کا ہر حرف یہ تواتر کے ساتھ آج امت تک پہنچا ہے. انہ منزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قراءت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. لا یکابر فی شیء من ذلک الا جاہل، کوئی جاہل اور لا علم ہی ہو سکتا ہے جو ان قراءت کا انکار کرنے والا ہو. ولیس تواتر شیء منها مقصورا علی من قرأ بالروایات، یہ تواتر صرف اس کے ہاتھ قراءت کو متواترہ صرف وہی شخص نہیں سمجھتا جو روایات پڑھنے والا ہے، بلکہ ہر وہ شخص سمجھتا ہے یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، جو کلمہ توحید اور رسالت کی گواہی دینے والا ہے. ہر انسان قراءت قرآنیہ کو متواترہ اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ سمجھتا ہے. اسی طرح امام یحییٰ بن شرف النووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور صحیح مسلم کے اشارے بھی ہیں، تجوز القراءة في الصلاة وغيرها بكل واحدة من القراءات السبع، قراءت سبع کی ہر روایت کے ساتھ انسان نماز میں بھی قراءت کر سکتا ہے اور غیر نماز بھی تلاوت کر سکتا ہے. کوئی یہ کہتا نظر آئے گا کہ نماز میں تو وہی قراءت پڑھنی چاہیے جو لوگوں کی قراءت ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ہشام بن حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اختلاف ہوتا ہے وہ نماز میں تو قراءت کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تو منع نہیں کیا کہ شام تم وہی قراءت پڑھا کرو جو عمر رضی اللہ تعالی عنہ پڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دونوں قراءت کو ٹھیک کہا اور فرمایا ھکذا انزلت، قرآن یوں ہی نازل ہوا. ابن النجار الفتوحی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں، والقراءات السبع متواترہ عند الأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة من علماء السنة، یہ ائمہ اربعہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور ان کے علاوہ اہل سنت کے تمام علماء اور ائمہ کے ہاں یہ قراءت سبع متواترہ ہیں، یہ حجت بھی ہیں، حقیقت بھی ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے نازل شدہ بھی ہے. ان دلائل کے آ جانے کے بعد ہر مسلمان پہ فرض بنتا ہے وہ متواتر قراءات کو قبول بھی کرے اور ان کے بارے میں جھگڑا اور انکار کرنے کی بجائے اپنے آپ کو اس فن کے لیے بھی پیش کرے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو کبھی نہ بھولیں. ہر فن کے شہسوار ہوتے ہیں. قراءت کے بارے میں کوئی بات ہے مجھے اہل قرآن سے پوچھنی چاہیے. جب انسان اس فن کے شہسواروں کی طرف نہیں آتا پھر وہاں اشکال پیدا ہوتا ہے، پھر وہاں غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، پھر وہاں انتشار پیدا ہوتا ہے.
اگر وہی بات اس فن کے شہ سواروں سے پوچھ لی جائے تو اختلاف فوری ختم ہو جاتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوتا ہے کہ نماز میں بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھنی چاہیے کہ آہستہ آواز سے پڑھنی چاہیے؟ کہا جاؤ امام نافع سے پوچھو۔ کل علم یسأل عنہ اہل، ہر علم کے متخصصین اور شہ سوار ہوتے ہیں، انہی سے پوچھنا چاہیے اس فن اور علم کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو یہی ترغیب دی، فما عرفتم منہ فاعملوا، جو سمجھ آ جائے اس پہ عمل کرنے لگ جانا، وما جہلتم منہ فردوہ الی عالم، اور جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اسے اہل علم کی طرف لوٹا دینا، ان سے پوچھ لینا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، من کفر بحرف منہ فقد کفر به کلی، جو قرات کے کسی ایک حرف کا انکار کر دیتا ہے اس نے گویا پورے قرآن کا انکار کر دیا ہے۔ سلف صالحین تو یہاں تک فرمایا کرتے، کل قراءۃ بمنزلۃ الآیہ، ہر قرات ایک آیت قرآنیہ کی طرح ہے۔ وانکار قراءۃ کانکار آیہ، جو انسان کسی ایک قرات کا انکار کر دیتا ہے گویا اس نے قرآن مجید کی ایک آیت کا انکار کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام حکیم کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے۔ یہی وہ قرآن مجید ہے جو حبل اللہ ہے، اللہ رب العزت تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ جو انسان اللہ کی اس رسی کلام مبین کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے وہ صراط مستقیم پہ رہتا ہے، اور اگر قرآن مجید سے انحراف اور دوری اختیار کرتا ہے وہ صراط مستقیم کا رستہ بھی بھول جاتا ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ جڑ جانا، اہل قرآن کے صف میں شامل ہو جانا، یہ کتنے مبارک لوگ ہیں۔ یہ اس السلسلۃ الذہبیہ کے ساتھ انسان جڑ جاتا ہے، اللہ رب العزت تک جاتی ہے۔ آج جو بھی قرآن مجید پڑھتا ہے وہ دیکھے تو اس کی سند اللہ رب العزت تک جاتی ہے۔ قرآن مجید کے علاوہ کسی بھی فن کو سیکھا جائے اس کی سند اللہ رب العزت تک تو نہیں جائے گی۔ یہ قرآن مجید ہے کہ حرف بحرف اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ نطق کیا، جبریل امین کو سکھایا، جبریل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا، انہوں نے صحابہ کرام کو، انہوں نے تابعین کو، اور آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ بیت چکا ہے۔ جو بھی انسان قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اس مبارک سند کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اگر ہم قرات قرآنیہ کی سند کو دیکھیں تو والد گرامی قاری محمد ابراہیم میر محمدی حفظہ اللہ ورعاہ، انہوں نے عبد الفتاح المرصفی المصری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا، انہوں نے شیخ احمد عبد العزیز الزیات سے پڑھا، انہوں نے شیخ عبد الفتاح حنیدی سے پڑھا۔ عبد الفتاح حنیدی نے مصر کے الشیخ محمد بن احمد المتولی سے پڑھا، انہوں نے شیخ احمد الدری الطحامی سے پڑھا، انہوں نے شیخ احمد بن محمد سلمونہ سے پڑھا، انہوں نے شیخ ابراہیم العبیدی سے پڑھا، ابراہیم عبیدی نے عبد الرحمن الاجہری سے پڑھا، انہوں نے احمد بن رجب البکری سے، انہوں نے محمد بن قاسم البکری سے، انہوں نے عبد الرحمن الیمنی سے، انہوں نے علی ابن غانم المقدسی سے، انہوں نے محمد بن ابراہیم السمدیسی سے، اور انہوں نے احمد بن اسد المیوتی سے، اور احمد بن اسد المیوتی نے امام القراء ابن الجزری رحمت اللہ علیہ سے پڑھا۔
ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی آگے سند ہے. انہوں نے عبد الرحمن بن احمد البغدادی سے، انہوں نے محمد بن احمد السائد سے، اور انہوں نے علی بن شجاع رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے اپنے سسر امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ سے قرأت قرآنیہ کو پڑھا. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن حزیل الاندلسی سے، انہوں نے ابو داود سلیمان بن نجاح سے، اور انہوں نے امام دانی رحمۃ اللہ علیہ سے قرأت قرآنیہ کے فن کو سیکھا. امام دانی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اپنی ہر سند کو قرأت سبا کے ہر راوی کے ساتھ اللہ رب العزت تک اس سند کو پہنچایا. اگر ہم خلف بن ہشام کی سند کو دیکھیں، امام دانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو الحسن طاہر بن غلبون سے پڑھا، انہوں نے محمد بن یوسف سے، انہوں نے ابن بویان سے، انہوں نے ادریس بن عبد الکریم سے، اور انہوں نے خلف بن ہشام رحمۃ اللہ علیہ سے روایت خلف کو پڑھا. امام خلف بن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے سلیم بن عیسیٰ سے پڑھا، انہوں نے امام حمزہ الکوفی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا، اور امام حمزہ رحمۃ اللہ علیہ نے اہل بیت کے چشم و چراغ جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا. انہوں نے اپنے والد گرامی محمد باقر سے پڑھا، انہوں نے اپنے والد زین العابدین سے پڑھا، انہوں نے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھا، اور انہوں نے اپنے والد گرامی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سسر سید المرسلین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرأت قرآنیہ کو پڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پڑھا، اور انہوں نے قرآن مجید کو نازل کرنے والے اور جس خالق و مالک کا حقیقی کلام ہے اللہ رب العزت سے قرآن مجید کو پڑھا. یہی وہ مبارک سند ہے جو ہر اس شخص کے پاس ہوتی ہے جو انسان قرأت قرآنیہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہے. وہ کتنا ہی مبارک اور خوش نصیب انسان ہوتا ہے کہ وہ اس سند کے ساتھ جڑ جائے جس کا اختتام اس کے خالق پر ہوتا ہے. کسی نے کیا خوب کہا، لمن جعل القرآن رفیقا وادرک عظمتہ وعرف قیمتہ. کتنا ہی خوش نصیب انسان ہے وہ جو قرآن کو اپنا رفیق بنا لیتا ہے، اس کی عظمت کو پہچان لیتا ہے. فلازمہ تلاوۃ وتدبرا واستشعرہ خشوعا وتأثرا. وہ قرآن کی تلاوت اور تدبر کو اپنا لیتا ہے اور پھر اس سے خشوع کو اختیار کرتا ہے، اور تلاوت قرآن کا اس کی زندگی میں پھر اثر نظر آتا ہے. واتخذہ مربیا ومعلما. یہ قرآن تو اسے مربی اور معلم بنا دیتا ہے. ومنہاجا یبتغیہ عاملا بما فیہ. پھر وہ انسان جہاں قرآن مجید پڑھتا ہے وہاں اس پہ عمل پیرا بھی ہو جاتا ہے. اہل قرآن کا رستہ یہ بہت مبارک رستہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل قرآن سے بہت محبت تھی. یہی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں بھی پریشانیاں آئیں، دکھ پہنچے، اپنوں نے بے گھر کیا، طائف کے میدان میں پہنچے تو عرب نے ہی ان کو لہو لہان کر دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی. آپ نے یہی فرمایا، اللہم اہد قوم فإنہم لا يعلمون. اللہ میری قوم کو ہدایت دیتے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آتے ہیں، بدر کا واقعہ پیش آتا ہے. احد آپ نے کبھی بھی کسی کے خلاف بد دعا نہیں کی. بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور قنوت نازلہ کروائی ہے تو تب کروائی جب بئر معونہ پہ 70 قراء کو شہید کر دیا جاتا ہے. یہی اہل قرآن کی محبت تھی جو اللہ کے کلام کے ساتھ جڑے ہوئے تھے
کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، قانت شہرا یلعن رعلا وزکوان معصیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 قبائل کے خلاف قنوت نازلہ کرتے اور ان پہ لعن طعن بدعا کیا کرتے۔ یہ رعل، یہ زکوان اور عصیہ قبائل جنہوں نے اہل قرآن 70 صحابہ کرام کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں یہ ہمارے قبیلے میں آئیں اور لوگوں کو قرآن مجید سکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھجوا دیا، لیکن یہ بئر معونہ پہ پہنچے اور ان 70 قراء کو شہید کر دیتے ہیں۔ صحیح البخاری میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کننا نسمیہم القراء فی زمانہم، ہم اپنے دور میں انہیں قراء کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ پریشان اور دکھ میں چلے گئے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرا متتابعا فی الظہر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازوں میں قنوت نازلہ کروایا کرتے۔ یہ وہ اہل قرآن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ الہ العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین جو پڑھا اور پڑھایا گیا، الہ العالمین صرف تیری توفیق اور عنایت سے تھا، الہی تو اسے قبول فرما لینا، اسے ہمارے سینوں کی بہار بنا دینا۔ الہ العالمین قرآن کے ساتھ ہمارے دلوں کو منور کر دینا، اس قرآن کو ہمارے چہروں کے لیے روشنی کا باعث بنا دینا، اور اسے ہماری ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ رہنے کا ذریعہ بنا دینا۔ الہ العالمین ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت ہر چیز سے زیادہ کر دے، ہمیں اس کی ہر بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اسے دنیا کے ہر گوشے اور ہر شخص تک پہنچانے کی الہی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے اخلاق اور کردار کو بہتر بنا دے، ہمیں اپنے دین سے محبت کرنا سکھا دے۔ الہ العالمین تو ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے گھر والوں کو، ہماری اولادوں کو اور آنے والی نسلوں کو بھی قرآن سے محبت کرنے والا بنا دے، اور ہم سب کو اپنے محبوب ترین لوگوں میں شامل فرما دے۔ ہمیں جب تک رکھنا، دین اور ایمان پہ کاربند رکھنا، جب بلانا تو اس طرح زبان پہ کلمہ توحید ہو اور جنت ہماری منتظر ہو۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔